ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کچھ دنوں سے آپ یہ خبر بھی سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ پاکستان میں مسلم اور کرسچن کے درمیان ایک کلیش، ایک بھڑنت ہو گئی ہے، جس میں مسلمانوں نے کئی چرچ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس میں افسوس جتانا چاہوں گا، ایسا ہوا اور جو بھی ہوا یہ غلط ہوا، مائنورٹی کے ساتھ غلط ہوا، اپنے ہی کیوں نہ ہو، اگر غلط کرنے والے اگر اس طرح چرچوں پر حملہ کریں گے اور مسجدوں پر اگر حملہ کیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں ایک بات کہ ہمارے اور آپ کے کلیشز میں، ہمارے اور آپ کی بھڑنت میں مسجد، مندر، چرچ کی بات نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ مذہب پر اثر کرتا ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے ہماری بھاوناؤں کو ابھارتا ہے، اور پھر جو شخص نہیں بھی اس لڑائی میں کودنے والا ہے وہ بھی کود جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے فساد کا ایک ذریعہ ہے، اور بہت بڑے فساد کی ایک بنیاد ہے۔ لہٰذا جس کمیونٹی کے لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہوں، میرا یہ بیان سن رہے ہوں، تو یاد رکھیں، مسجد، مدرسے، مندر، چرچوں کو اپنی لڑائیوں سے، اپنی مذہبی لڑائیوں سے، اپنے دھارمک لڑائیوں سے دور رکھیں، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور آپ کی بھی بھلائی ہے۔ بہرحال وہ پاکستان میں جو کلیش ہوا، جو ایک بھڑنت ہوئی، اس کے تعلق سے ایک رپورٹ میں پایا گیا کہ معاملہ یہ ہوا کہ وہاں کچھ لوگ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی جو کتابیں ہیں وہ بکھری پڑی ہیں، اور اس پر کراس کے نشان بنے ہوئے ہیں، اور اس پر کرسچنز کے نیم لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کتابوں کو پھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، اور اس پر بھی کرسچنز نیم لکھے ہوئے ہیں، کراس بنائے ہوئے ہیں، ان کی جو مذہبی علامت ہوتی ہے وہ اس پر بنائے ہوئے ہیں، جس کو لے کر کے بھیڑ میں مجمع میں کافی غصہ دیکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، لوگ آپس میں بھیڑے اور کافی زیادہ اس پر ہنگامہ ہوا۔ اس بات میں اور اس حادثے میں ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ایک پلاننگ کی ہوئی لڑائی ہے، کسی نے اس بھیڑ کو بہکانے کا کام کیا ہے، اور اس لڑائی کو بڑھاوا دینے کا کام کیا ہے۔ کیونکہ ذرا سوچیں آپ کہ جو شخص گناہ کرنے آئے گا اور جو شخص کوئی کرائم کرتا ہے تو کیا وہ اپنے پیچھے اپنا نام لکھ کر جاتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس علاقے میں اس آگ کو لگانے کا کام کیا ہے، کسی شخص نے ان دو گروپ کے درمیان آگ بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ یہ ہم اور آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے بسا اوقات، اور ہمارے بالخصوص نوجوان جوش میں آ کر عاقبت کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کو لے کر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی کو بھی ہوتا ہے، دوسری کمیونٹی کو بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، آپ سبوں سے گزارش ہے، ہر کمیونٹی کے اشخاص سے، کہ اس طرح کے فتنے فساد سے بچیں، بغیر کسی تحقیق کے آپ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر مسلمان آپ ہیں اور میری گفتگو سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن پاک کی آیت ہے، فرماتا ہے رب کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گنہگار، جھوٹا کوئی خبر لے کر کے آئے تو جب تک اس خبر کی پوری جانچ نہ کر لو اور اس کی تحقیق نہ کر لو تب تک کوئی آگے قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر خبر جھوٹ نکلی تو تم کسی کو تکلیف دے بیٹھو گے، خود کو تو اذیت میں ڈالو گے ہی، دوسروں کو بھی تکلیف میں تم ڈالو گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ فساد بڑھ کر نہ جانے کتنوں کی جانوں تک پہنچ جائے۔ لہٰذا میرے دوستوں، ان سب سے بچیں، اور ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھی کمیونٹی کے فرد بن کر کے اس دنیا میں رہیں، خود کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی اپنی پوری زندگی فائدہ پہنچانے کا کام کریں۔